اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المدني الأبدع التهامي والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا درود بھیجئے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین کرام قدر، شیعہ علماء کونسل پاکستان ضلع بستی کی جانب سے خمسہ مجالس کی آج یہ تیسری مجلس، اور میرے لیے آج اس مجلس میں حاضر ہونے کا یہ پہلا دن ہے، اور انشاءاللہ آئندہ 2 دن بھی گفتگو رہے گی۔ سردار کلام میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تو یہ سورہ انبیاء، اور پروردگار اس آیت میں ائمہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن اس آیت کے ذریعے منصب امامت سے متعلق بھی ہمیں بہت سی آگہی حاصل ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے ایسے امام بھیجے جو ہدایت کرنے والے تھے۔ کس طرح؟ بِأَمْرِنَا، امر الہی سے ہدایت۔ گویا یہ طے ہے کہ امام کا فرض منصبی ہے خلق خدا کی ہدایت، لیکن یہ ہدایت ہوائے نفسانی سے نہیں بلکہ امر الہی سے ہوگی۔ تو امام کا طریقہ ہدایت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک امر الہی کو نہ مان لیا جائے۔ امام کے طریقے پر اسی منافق کو اعتراض ہوتا ہے جو امر الہی کو نہیں قبول کرتا، ورنہ امر الہی کو مان لیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے امام کا ہر عمل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوا کرتا۔ درود بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اگر تھوڑا سا آگے آ جائے تو یکجا ہو جائیں گے۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ اور، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج نویں شب ہے ماہ سفر کی 8 تاریخ، اور کل کی جو تاریخ وہ 7واں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ گزری ہے۔ تو عزیزو، اب یہ بات کیونکہ امامت سے متعلق کرنی ہے تو آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے نفاق کے پردے اتر رہے ہیں۔ یہ نہ سوچے آل محمد کے مخالفین کی تعداد بڑھ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی۔ کل تک جن چہروں پر پردے پڑے ہوئے تھے وہ پردے اترتے جا رہے ہیں اور منافق سامنے آتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ جو اعتراض ہوتا کہ بھائی جب مولا علی کو اگر معلوم تھا کہ ابن ملجم زہر میں تلوار کو ڈبو کر لایا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے، تو مولا مسجد میں کیوں گئے؟ یا یہ
کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو علم تھا کہ شربت میں زہر ہے تو آپ نے نوش کیوں کیا؟ یا دیگر ائمہ کی شہادت، امام علی رضا علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ انگور میں یا انار میں زہر ہے تو آپ نے تناول کیوں کیا جبکہ یہ معلوم تھا؟ تو عزیزو اس کی وجہ یہی ہے، ایسے اعتراضات پیدا اسی لیے ہوتے ہیں، یہ شک ہوتا ہی اس کو ہے جس کے اپنے شجرے میں شک ہے، ورنہ امامت پہ شک نہیں ہو، اور شک ہوتا اسی لیے ہے کہ امر الہی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ عزیزو بات یہی ہے کہ مولا علی بھی جانتے تھے، امام حسن کو، تمام ائمہ کو معلوم تھا، امام رضا بھی جانتے تھے کہ زہر ہے، لیکن امر الہی یہی ہے، قدرت کا حکم یہی ہے۔ علی ابن ملجم تلوار لایا ہے، لیکن دیکھو جانا ہے مسجد، یہ منزل آزمائش ہے۔ حسن شربت کو نوش کرنا ہے، یہ محل امتحان ہے۔ امام رضا یا دیگر ائمہ تو عزیزو حکم الہی آ جاتا تھا، بس امر الہی آتا تھا کہ بھئی یہ کام آپ کو کرنا ہے، اور امام کا جواب یہی ہوتا تھا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار جو تیرا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہیں، تیرے امر پر ہم راضی ہیں، لہذا اب کوئی امام امر الہی کے خلاف نہیں جاتے، اس لیے کہ امر الہی کو سمجھتا وہی ہے جو خود اولی الامر ہو۔ امر الہی ہے، شہادت قبول ہے، لہذا جب امام زہر میں بجھی ہوئی تلوار اگر سر پر آئے یا شربت نوش کرے یا اور اس طرح کی کوئی شے، تو پھر عزیزو یہاں امام کی زبان سے کلمہ نکلتا تھا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، وہاں قدرت کہتی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس بس اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی جانب لوٹا، اس عالم میں کہ تیرا رب بھی تجھ سے راضی اور تو بھی اپنے رب سے راضی۔ درود ہے جو محمد علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزو اب ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے، کل انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کروں گا، آج گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے مجلسوں کا سلسلہ مسلسل ہے، شب داری برپا ہوگی، تو اعتراض یہ بھی کہ ائمہ طاہرین کے طرز عمل میں اختلاف ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو اختلاف کیسے نظر آیا؟ تو کہا وہ اختلاف یہ کہ مولا علی 25 برس گوشہ نشین رہے، امام حسن نے صلح کی، لیکن امام حسین نے کربلا میں جنگ کی، سید سجاد نے بھی جنگ نہیں کی، اور امام باقر علیہ السلام ہو یا امام جعفر صادق علیہ السلام، کسی نے بھی جنگ نہیں کی، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک بار پھر للکار رہے، تو یہ اختلاف ہے یا نہیں؟ تو عزیزو یہ اختلاف نہیں ہے، اسی کو اتفاق کہا جاتا ہے، متفق سے اتفاق کہا جاتا ہے۔ اور اگر اسے سمجھنا ہے، میں انشاءاللہ کل اس پر بات کروں گا، بس اتنا عرض ہے کہ جیسے معروضی حالات ہوتے ہیں، جیسے زمینی حقائق ہوتے ہیں، امام کا ہدایت کا طریقہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، جس چیز کی زمانے کو ضرورت ہو امام کا طریقہ بھی وہی ہوگا، اور امام کو کے طریقے کو سمجھنا ہے تو پھر بات امر الہی پر آتی ہے۔ اب امام جنگ کرے یا گھر میں بیٹھ جائے، کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، امر الہی سے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے اگر علی 25 برس گوشہ نشین رہے تو وہ بھی امر الہی تھا، اور پھر ساری زندگی گوشہ نشین نہیں ہے، 25 برس بعد ذوالفقار پھر بے نیام ہوتی ہے، چاہے جمل ہو، صفین ہو یا نہروان ہو، علی نے ایک بار پھر میدان میں تلوار چلائی ہے، اس لیے کہ اس وقت امر الہی تھا کہ بھئی گوشہ نشین رہنا ہے، آج پھر امر الہی ہے کہ میدان جہاد میں آنا ہے۔ امر الہی
عزیزو، ساتویں امام کے دور کو سمجھنا ہے تو چھٹے امام کے دور سے دیکھنا ہوگا۔ چھٹے امام کا آخری دور کیا ہے؟ باطل حکومتیں، عباسی آ گئے بنی امیہ کی جگہ، ایک باطل گیا دوسرا باطل آ گیا، ایک ظالم گیا دوسرا ظالم آ گیا، دین کے نام پر کھلواڑ کرنے کے لیے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ حکام کا ظلم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ امام مومنین کو اور سادات کو اجازت دیتے ہیں کہ جانیں بچاؤ اور جہاں جائے امن ملے چلے جاؤ۔ وہی دور ہے کہ جب مومنین اور سادات ہجرتیں کر رہے ہیں، اور یہ جو سندھ کی سرزمین اور ہندوستان اور دیگر ممالک میں افریقہ تک مومنین گئے، سادات گئے، اس کا سبب یہی مظالم بنی عباس کے۔ ایسے حالات کہ جہاں حاکم وقت کا اعلان ہو کہ اگر کوئی امام جعفر صادق سے فتویٰ لے گا تو اسے 1 درہم ہو خزانے میں حکومت کے جمع کرانا پڑے گا، اور فلاں صاحب سے لے گا تو اسے 2 درہم حکومت خزانے سے دے گی۔ اتنے بدترین حالات، چھٹے امام کو گھر تک محدود کر دیا۔ وہ مدرسہ جو سالوں سے آباد تھا امام باقر کے دور سے، وہ مدرسہ سنسان ہو گیا۔ ایسے حالات میں خلیفہ وقت حاکم نے ارادہ کر لیا کہ بھئی 6 ائمہ کی زندگی تو سامنے ہے نا، 7ویں کو دنیا میں نہ آنے دیا جائے۔ توجہ ہے حضرات کی، کل تاریخ ولادت امام کی گزری، 7ویں امام کو دنیا میں نہ آنے دیا جائے۔ اس کے لیے اب سازشیں تیار ہو رہی ہیں، جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں۔ کبھی کوئی جاسوس امام کو غلام کے نام پر ہدیہ کر دیا جاتا، کبھی کوئی کنیز کہ بھئی میں تو آل محمد سے محبت کرتا ہوں، جاسوسہ ہے کنیز بنا کر امام کے گھر میں داخل کیا جا رہا۔ امام جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ظالم کو اپنا مکر کرنے دو، حکمت الہی کچھ اور ہے، حجت خدا کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ ابراہیم کا راستہ روکنا چاہا لیکن ابراہیم کی حفاظت اللہ نے کی، موسیٰ کا راستہ روکنا چاہا لیکن نہ روک سکے۔ جب اس موسیٰ کا راستہ نہ روک سکے تو اس موسیٰ کو دنیا میں آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اب اسی طرح حضرت عیسیٰ کا، حضرت مریم کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی، دنیا میں نہ آئے۔ جناب عبداللہ کے لیے بھی یہی سازش تھی، اور جناب رسول اللہ کے لیے بھی، اور جناب سیدہ کی ولادت کے موقع پر بھی یہی سازش کہ نہ آ سکے۔ قدرت نے اپنی حجت کو حکمت عطا کی، امر الہی کہ کیسے حفاظت کرنی ہے۔ ابراہیم کو ماں نے غار میں رکھا، موسیٰ کو ماں نے صندوقچے میں بہا دیا۔ اسی طرح مختلف، اب میں اس موضوع کی جانب نہیں آؤں گا، آگے بڑھوں گا۔ چھٹے امام نے جو حکمت اختیار کی ہے، آپ حج پر گئے، حج کے بعد آپ مکے میں ٹھہر گئے، اتنا ٹھہرے کہ ماہ محرم بھی گزر گیا، سفر کا آغاز ہو گیا، اور سفر کے آغاز میں امام واپس اپنے وطن مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ تو مکے اور مدینے کے درمیان میں آپ کے 7ویں امام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا موقع کہ حکام کی نظر اس وقت نہیں ہے۔ اچھا، امام آ گئے، پھر بھی چھٹے امام کسی کو خبر نہیں دے رہے کہ یہ ہے وہ بچہ۔ اچھا، ایک ہے آپ سے بڑے 2 فرزند اور ہیں امام کے۔ 7ویں امام سب سے بڑے نہیں ہیں اپنے بھائیوں میں، ان کے 2 بڑے بھائی ہیں۔ کون سب سے بڑے ہیں؟ حضرت اسماعیل، ان سے چھوٹے ہیں عبداللہ۔ اب عزیزو، اس پوری صورتحال پر آپ نظر رکھیں۔ بڑے فرزند اسماعیل، دوسرے عبداللہ۔ حکام کی نگاہیں بڑے بیٹے پر ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے 7ویں امام، لیکن چھٹے امام خبر ہی نہیں دے رہے۔ اور حضرت اسماعیل وہ کہ نہایت پاک باز، بہت ہی مقدس، بڑے جلیل القدر، بڑے اوصاف، چھٹے امام ہر جگہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ امام کی حکمت، اور یہی حکمت 10ویں امام نے بھی اختیار کی تھی۔
اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ حضرت اسماعیل کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ قدرت نے، اور 7ویں امام کی حدیث کہ بدا، اللہ کا بدا، کہ حضرت اسماعیل کا وصال ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا جنازہ لے کر چلے ہیں نا، تو کئی جگہ میت رکھ کر چہرہ کھول کے سب کو دکھایا۔ آج جس طرح جب ہم میت لے کے جاتے ہیں تو منزلیں دیتے ہیں، امام نے بھی چہرہ دکھایا۔ کیوں دکھایا؟ سب دیکھیں اسماعیل انتقال کر گئے، خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور کفن پر لکھ دیا اسماعیل یشہد ان لا الہ الا اللہ، تاکہ سب جان لیں اسماعیل انتقال کر گئے۔ اس کے باوجود بھی افسوس یہ ہے کہ آج بھی ایک گروہ ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ زندہ ہے اور وہی مہدی ایک بار پھر آئیں گے، جنہیں آج آپ اسماعیلیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کے بھی بہت سے گروہ بن گئے، بہت سے ان میں بھی گروہ ہوئے، فرقے ہو گئے اسماعیلیوں کے نام سے۔ تو یہ تھے بڑے اسماعیل، یہ وصال کر گئے۔ اب جب اسماعیل کا بھی انتقال ہو گیا تو اب غیر تو غیر، دشمن تو دشمن، اپنے بھی پریشان کہ حجت خدا کون، 7ویں امام کون ہوں گے۔ ایسے میں عزیزو چھٹے امام کی حکمت یہ ہے کہ جو خاص خاص مومنین ہیں انہیں آگاہ کر دیا جائے۔ اس لیے معذرت کے ساتھ ہر مومن کی بھی ذہنی سطح برابر نہیں ہوتی۔ امام بہتر جانتے ہیں کون راز کو راز رکھ سکتا ہے، کون ہے تو اپنا مگر راز کو عام کر دے گا۔ اور 7ویں امام کی زندگی کی حفاظت ضروری، لہذا راز رکھنا ہے۔ تو اب ایک چاہنے والا ہے، وہ آیا امام کی خدمت میں، مولا آپ کے بعد حجت خدا کون ہے، مجھے بھی تعارف کروائیے۔ یہ جمال ہے، اونٹوں کو چراتا ہے، اونٹ کرائے پہ دیتا ہے۔ امام نے کہا کل آنا، دوسرے دن بلایا۔ توجہ، دوسرے دن آیا، امام اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک حجرے میں لے گئے، کہا دیکھو وہ جو جھولے میں بچہ لیٹا ہوا ہے نا، وہی بات میرے بعد حجت خدا ہے، وہی تمہارے امام ہے، جاؤ جا کے سلام کرو۔ عزیزو اسے کہتے ہیں عقیدہ۔ آج بات عقیدے کی بہت زیادہ ہے، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا مولا یہ تو بچہ ہے جھولے میں ہے، نہیں، جانتا ہے امام امام ہوتا ہے، بڑھاپے میں ہو تب بھی امام ہے، جھولے میں ہو تب بھی امام ہے۔ آگے بڑھ کے سلام کیا، امام نے بلیغ آواز میں جواب دیا، سلام کا جواب دیا اور کہا ہارون تم نے اپنی بیٹی جو تم چند دن پہلے پیدا ہوئی ہے اس کا نام غلط رکھا ہے، جاؤ جا کے نام تبدیل کر دو۔ اس نے ایسا کیا اور امام نے واضح کر دیا امام کا فرض منصبی ہے خلق خدا کی ہدایت۔ یہ ہدایت جوانی میں بھی ہوگی، ضعیفی میں بھی ہوگی، گہوارے میں لیٹ کے بھی ہدایت ہوگی، ہدایت کی۔ یہ پہلا منظر۔ اور اب دوسرا، اور اب ہے عبداللہ امام کے ساتھی، کئی برس گزر گئے، امام کی خدمت میں آئے، مولا آپ کے بعد روح زمین پر کون ہے اللہ کا ولی، کون حجت خدا؟ آج ہم سب کو اللہ کا ولی کہہ دیتے ہیں، لیکن جو جسے ولایت حاصل ہو اللہ کی جانب سے۔ امام نے اسے بھی لے جاتے حجرے میں، کہہ دیتے کل آنا، لیکن نہیں، اس سے عجیب جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم دالان میں بیٹھو، میرے گھر سے کچھ بچے باہر آئیں گے، ان میں جس بچے کی زبان سے اسرار الہی جاری ہو پہچان لینا، وہی ہے حجت خدا۔ اب بچے آتے رہے، یہ دیکھتے رہے، پھر ایک خاص بچہ آیا ایک بکری کے بچے کو لے کر، اور جیسے ہی دالان میں آئے بکری کے بچے سے کہا اپنے رب کو سجدہ کر، اپنے رب کو سجدہ کر۔ یہاں انہوں نے کہا، وہاں بکری کے بچہ سر جھکا کر بکری کے بچے نے اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دی، یہ چونک گئے، عبداللہ چونک گئے، اور اس بچے سے کہا، اس بکری کے بچے سے کہے مر جائے۔ فوراً پلٹ کر کہا تم نے کیا سمجھ لیا ہے، موت و حیات میرے ہاتھ میں ہے، کیا اصل موت و حیات کے خالق کو تو بھول گیا ہے؟ فوراً ہاتھوں کو بوسہ دیا کہ آپ ہی حجت خدا ہیں، آپ میرے امام۔ دیکھیے یہ دونوں مومن، ہارون بھی مومن، عبداللہ بھی، لیکن دونوں کے معرفت کا فرق ہے، ایک کو ہاتھ پکڑ کے دکھانا پڑتا ہے، ایک کو فقط نشانی بتانی پڑتی ہے، مقام کا فرق ہے۔ اچھا، جس طرح امام نے اپنوں کو
ماننے والوں کو شیعوں کو معرفت کرائی، اس طرح دشمنوں کو بھی کرائی ہے۔ کیوں؟ اپنوں کو معرفت اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ دلوں میں اطمینان رہے، پریشانی دور ہو جائے، اور دشمنوں کو اس لیے کرائی جاتی ہے کہ متنبع ہو جائے، جان لے نور خدا کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، نور خدا کامل ہو کر رہے گا۔ لہذا روایت میں ہے سفیان ثوری اور اپنا وقت کے فقیہ اعظم امام ابو حنیفہ آئے امام کی خدمت میں۔ ظاہر ہے وہ چھٹے امام سے سیکھنے آتے رہتے تھے۔ آئے، امام جس حجرے میں تھے اس میں لوگوں کا ہجوم، اب یہ جا نہیں سکے، باہر رک گئے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا ایک 6-7 برس کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے سے گزر رہے ہیں۔ ان دونوں نے آپس میں گفتگو کی، بھائی لگتا تو امام کے گھر کا بچہ ہے، جملے کو محسوس کیجئے گا، لگتا تو امام کے گھر کا بچہ ہے، اور اسے اتنا نہیں معلوم کہ اگر لوگ آگے سے گزرے تو نیت ٹوٹ جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے اگر لوگ آگے سے گزرے۔ گویا غیر بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ان کے بچے اور ہیں اور اس گھر کا بچہ اور ہے۔ اسی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے تک شیعوں کے بچوں کے بارے میں بھی یہی بات کی جاتی تھی کہ ان کے گھر کا بچہ بھی عالم ہوتا ہے۔ کیا سبب ہے کہ آج ہم اس مقام سے بہت نیچے چلے گئے۔ سامعین کرام قدر، ہمیں اپنے اس مقام کا پاس رکھنا چاہیے، ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی باقی باتیں ایک طرف، لیکن علم کے میدان میں، تقویٰ میں جتنے اعلیٰ اوصاف ہیں ان میں ہمیں دنیا سے آگے ہونا چاہیے۔ بے شک ترقی کریں، اسپورٹس میں آگے ہوں، اچھا ہے، بے شک رزلٹ آ رہا ہے میٹرک کا، انٹر کا، گریجویشن کا اور دیگر، اس میں پہلا نمبر لے رہے ہیں، دوسرا لے رہے ہیں، بہت اچھا ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، کاروبار میں آگے بہت اچھا ہے، لیکن کردار میں، اعلیٰ اوصاف میں اگر آگے نہیں ہے تو باقی ساری کامیابیاں جو ہے وہ پھر کسی کام کی نہیں ہے۔ کردار میں، علم میں آگے ہونا چاہیے، علم میں۔ تو عزیزو، تو اب ان دونوں نے آپس میں کہا کہ بھائی عجیب بات، امام کے گھر کا بچہ لگتا ہے، اسے اتنا نہیں پتا، لوگ آگے سے گزرے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ جب لوگ چلے گئے، چند افراد رہ گئے، یہ دونوں امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے کہا آؤ، کس لیے آئے تھے؟ کہا آئے تو تھے کچھ پوچھ لیں، لیکن عجیب بات دیکھی۔ کہا کیا دیکھا بھائی؟ کہا دیکھا کہ آپ کے گھر کا بچہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لوگ آگے سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کی نماز جاری تھی، اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز ٹوٹ گئی۔ امام نے کہا کون سا بچہ؟ بلائے بچوں کو، کہا یہ بچہ، قریب بلا کر کہا بیٹا موسیٰ، اعتراض تم پر ہے، جواب تمہیں ہی دو، لوگ آگے سے گزر رہے تھے، نماز ختم نہیں ہوئی۔ امام نے فوراً آیت پڑھی، پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے اقرب من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ ارے جب اللہ اتنا قریب ہے تو کوئی آگے سے گزرے پیچھے سے گزرے، نماز پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ تو عزیزو، معرفت انہیں بھی کرائی، لیکن یہ اپنے عقیدے کی بات ہے، اپنے کردار کی بات ہے، کس کو کس طرح کرائی جاتی ہے۔ کسی سے تعارف ہوتا ہے اس کی شان بڑھ جاتی ہے، کسی سے تعارف ہوتا ہے تو وہ اپنا آپ خود دیکھ لیتا ہے، اپنی اوقات پہچان لیتا ہے۔ تو عزیزو، اب یہ سخت ترین حالات، اور ایسے میں منصور نے زہر بھیجا، مدینے کے گورنر نے چھٹے امام کو دیے، چھٹے امام کی شہادت ہو گئی۔ میری بات ذہن میں ہے نا؟ سازش کیا ہے؟ 7ویں امام کو شہید کرنا۔ چھٹے امام کو شہید بے شک کیا، لیکن اصل منصوبہ کیا ہے؟ 7ویں کو شہید کرنا ہے، جن کا پتہ نہیں چل رہا کون ہے۔ چھٹے امام کی شہادت ہو گئی۔ منصور نے ایک خط مدینے کے گورنر کو لکھا، منصور ہے بغداد میں، مدینے کے گورنر کو لکھا کہ امام جعفر صادق نے جسے بھی اپنا وارث بنایا ہو اس کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ دیکھیے بات واضح ہو گئی، اصل مقصد کیا ہے؟ 7ویں امام کو شہید کرنا ہے، کہ اب تک تو چھٹے امام نے انہیں چھپایا ہوا ہے۔ تو غیبت ایک طرح کی نہیں ہوتی، غیبت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ چھٹے امام نے محفوظ رکھا۔ اب شہادت کے بعد تو پتہ چل جائے گا نا کہ بھائی کون ہے 7ویں امام۔
لہذا جسے بھی وارث بنایا ہو اس کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ گورنر نے جواب لکھا، خلیفہ صاحب امام جعفر صادق نے اپنا ایک نہیں بلکہ 5 وارث بنائے ہیں، جن میں خلیفہ صاحب سب سے پہلا نام آپ کا ہے، منصور کا، دوسرا نام میرا یعنی مدینے کے گورنر کا ہے، تیسرا اپنے ایک بیٹے عبداللہ کا ہے، چوتھا دوسرے بیٹے موسیٰ کا ہے، پانچواں اپنی ایک زوجہ کا ہے، بتاؤ کس کا سر کاٹا جائے؟ اب یہ چھٹے امام کی حکمت دیکھیے، یہاں حکمت ہوتی ہے، وہاں سازش ہوتی ہے، یہاں حکمت ہوتی ہے۔ کس حکمت سے چھٹے امام کو محفوظ کیا ہے؟ اچھا، یہاں چھٹے امام کی حفاظت ہوئی، منصور تلاش میں ہے کہ کون ہے 7ویں امام۔ ایسے حالات میں چھٹے امام کے بیٹے عبداللہ نے دعوی امامت کر دیا۔ بہت توجہ رہے، عبداللہ جو دوسرے بیٹے امام موسیٰ سے بڑے عمر میں، منجلے بیٹے، بڑے، اسماعیل انتقال کر چکے، دوسرے ہیں عبداللہ، تیسرا امام موسیٰ کاظم۔ دعوی امامت کس نے کیا؟ عبداللہ نے کر دیا دعوی امامت۔ بہت سارے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ان کے گرد۔ جب ان کے گرد لوگ جمع ہونے لگے تو اب چھٹے امام کے 2 خاص شاگرد ہیں، بہت سے شاگرد امام کے جنہوں نے دین پھیلایا، 2 خاص شاگرد ہیں، ایک ہشام اور دوسرے مومن طاق۔ یہ دونوں عالم بھی ہیں، مناظر بھی ہیں۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ مناظرے کے متعلق بہت کچھ کہتے ہیں، یاد رکھیں یہ مناظرہ چھٹے امام نے شروع کرایا تھا، عالم بھی تیار کیے تھے، مناظر بھی تیار کیے تھے۔ فرق کیا ہے؟ عالم حدیث سنائے گا، کتاب میں لکھ دے گا، مناظر دشمن کے مجمع میں جا کر انہیں وہی ذلیل کر دے گا۔ یہ فرق تھا۔ تو یہ دونوں مناظر ہیں، یہ دونوں ایک قہوہ خانے میں بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اب کون ہے ہمارا وارث، اب کون ہے حجت خدا۔ دیکھیے چھٹے امام نے ان دونوں کو نہیں بتایا، نہ کوئی نشانی بتائی، نہ دکھایا ہاتھ پکڑ کے، بتایا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ سب میرے چاہنے والے ہیں، تم میرے شاگرد ہو، تمہیں علم دیا ہے، جب علم دیا ہے تو پہچاننا تمہارا کام ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ ہشام کہتے ہیں عبداللہ نے دعوی امامت کیا ہے اور لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ مومن طاق نے کہا چل کے دیکھتے۔ دونوں گئے، جناب عبداللہ افتح، فرقہ افتحیہ جو ہے اس کے بعد سے شروع ہوا، ان کے بزم میں گئے جا کے۔ اب جب دونوں گئے تو آپ جانتے ہیں نا کہ جہاں مجمع کھچا کچ بھرا ہوا ہو اور اگر علماء آ جائے تو لوگ راستہ دیتے، آگے بھیج دیتے۔ یہ چونکہ چھٹے امام کے خاص شاگرد ہیں، بڑا مقام ہے مومنوں میں ان کا، لہذا مومنین نے ان کو بھی آگے کر دیا، یہ آگے چلے گئے بالکل۔ عبداللہ کا خطاب جاری تھا اور اس کے بعد کہا انہوں نے کہ بھائی اب مجھ سے جو سوال کرنا ہے سوال کرو۔ مومن طاق نے سوال کیا، یہ بتائیے 200 درہم پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ یاد رکھیں جس طرح امام کا کوئی جملہ بے مقصد نہیں ہوتا، امام کے خاص شاگردوں کی بھی بات بے مقصد نہیں ہوتی ہے۔ سوال کیا کر رہے ہیں؟ آج جو تھوڑی بہت مذہب کی معرفت رکھتے ہیں، معلومات، وہ بھی جانتے ہیں زکوٰۃ کے بارے میں، اور وہ امام کا خاص شاگرد پوچھ رہا ہے 200 درہم پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ زکوٰۃ ہے 2.5%، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے، تو 200 پر کتنی ہوئی؟ 5 روپے۔ تو عبداللہ افتح نے بھی کہا بھائی 5 درہم۔ توجہ، سوال تھا 200 درہم پر زکوٰۃ کتنی، انہوں نے کہا 5 درہم۔ عبداللہ افتح نے فوراً کہا اچھا 100 درہم پر کتنی ہوگی؟ دیکھیے یہ سوال کرنے کا ہے، بھائی 200 درہم پر 5، 100 پر کتنی، کیا مشکل بات تھی؟ لوگ عقل کو پر شبہ کر رہے ہوں گے کہ کیا ہو گیا انہیں، مومن طاق کو 200 کا پوچھ چکے، اب 100 کا پوچھ رہے ہیں۔ عبداللہ نے بھی فوراً کہا بھائی 2.5 درہم۔ توجہ، بھائی 2.5 درہم۔ مومن طاق نے کہا لیکن مرجیہ فرقے والے تو ایسا نہیں کہتے، لیکن فرقے بن چکے تھے کئی، مرجیہ فرقے والے ایسا نہیں کہتے۔ عبداللہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا مرجیہ فرقے والے کیا کہتے ہیں، بس جیسے ہی یہ کہا دونوں کھڑے ہوئے باہر چلے گئے۔ سوال ایک نے کیا تھا، دونوں کھڑے ہوئے باہر چلے گئے۔ لوگ پیچھے آئے، کیا ہوا؟ کہا یہ امام نہیں ہے، یہ امام نہیں ہے۔ کہا کیا، کیسے سمجھ لیا؟ کہا دیکھا نہیں ہم نے سوال کیا تھا۔ کہا سوال کے جواب میں کیا کہا؟ بھائی اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا میں نہیں جانتا۔ کہا یاد رکھو جو امام ہوتا ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتا میں نہیں جانتا، امام دلوں کے حال سے آگاہ ہوتا ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں عقیدہ دے کے جا رہے ہیں، امام دلوں کے حال سے بھی آگاہ ہوتا ہے، اور کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں، کسی کا عقیدہ ایسا نہیں، کسی کا دل میں وہ خیال نہیں جو امام کو معلوم نہ ہو، جو امام کو علم نہ ہو۔ لہٰذا یہ امام نہیں ہے۔ دونوں آ کے پھر قہوہ خانے میں بیٹھ گئے اور رو رہے، پروردگار مدد فرما، ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ فرقہ کیسانیہ کے پاس، معتزلہ کے پاس، خوارج کے پاس، مرجیہ کے پاس، کہاں جائیں؟ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے ہشام کی طرف اشارہ کر کے بلایا۔ اب دیکھیے مومن کا، ایک مومن کے لیے جذبہ، ہشام نے کہا کہیں یہ حکومت کا جاسوس نہ ہو۔ مومن طاق سے کہا تم مجھ سے دور رہو تاکہ اگر خطرہ ہو تو مجھے ہو، تم محفوظ رہو۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے۔ ہشام پیچھے چلے اس بوڑھے کے، وہ بوڑھا ایک دروازے کو اس سے کھلوایا، پردہ پڑا ہوا تھا، خود باہر رہا، ہشام سے کہا اندر داخل ہو جاؤ۔ ہشام جیسے ہی اندر داخل ہوئے، دیکھا امام جعفر صادق کے تیسرے بیٹے حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں، اس سے سلام کیا۔ انہوں نے جواب سلام دیتے ہی کہا نہ خوارج کی طرف، نہ کیسانیہ کی طرف، نہ مرجیہ کی طرف، بلکہ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ اب یہ دیکھیے، یہ سمجھ گیا کہ ہم جو گفتگو وہاں کر رہا تھا انہیں کیسے پتہ چل گئی، لیکن اب بھی یقین حاصل کرنا ہے، لہٰذا ایک بار کہتا ہے کیا آپ ہی میرے امام ہیں؟ ہشام پوچھ رہا ہے امام موسیٰ سے، کیا آپ ہی میرے امام ہیں؟ ہر طرف حکومت کے جاسوس، امام کے لیے کی مصلحت یہ کہ وہ کھلی گفتگو نہ کریں بلکہ پردے میں ہو۔ امام نے کہا ابھی میں نے تو ایسا نہیں کہا، ابھی میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ ہشام نے کہا اچھا اتنا ہی بتا دیجئے، کیا کوئی آپ پر بھی اس وقت امام ہے؟ آپ پر بھی اس وقت کوئی امام ہے؟ جب تک امام جعفر زندہ تھے وہ تھے، اب آپ پر بھی کوئی امام ہے؟ کہا نہیں، مجھ پر کوئی امام نہیں۔ فوراً قدموں پہ سر رکھ دیا، تو پھر آپ ہی میرے امام ہیں، آپ ہی میرے امام ہیں۔ امام نے کہا ہاں بے شک، اور دیکھو جن کو تم رازوں کا امین پاؤ انہیں میرے پاس لاؤ۔ حالات ایسے ہیں، سب کو نہیں بتاؤ، ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کو میری طرف لاؤ کہ یہ حالات گزر جائے، یہ وقت گزر جائے۔ وقت گزر جاتا ہے، بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں، یاد رکھیں بڑے بڑے مسائل آئے اور گزر جاتے ہیں، لہٰذا علی کا چاہنے والا وقت اور حالات سے متاثر نہیں ہوتا، مسائل سے، پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ جو چاہے منصوبے بنا لو، قانون بنا لو یا FIR بنا لو، ہم جانتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، رہے گا تو میرے مولا کا نام باقی رہے گا۔ تو اب عزیزو، امام نے اچھا اب یہاں ایک بات، اگر وقت زیادہ نہیں ہو رہا تو یہ بھی بیان کر دوں۔ حضرت عبداللہ افتاح جن کا ذکر کیا، جنہوں نے دعویٰ امامت کیا، کون ہے امام زادے؟ فاصلہ نہیں ہے کئی نسلوں کا، چھٹے امام کے بیٹے، ساتویں امام کے بڑے بھائی ہیں، آٹھویں امام کے چچا ہے، دعویٰ امامت کیا۔ اب اس پر بات کرنی ہے، تھوڑی سی ذرا سا رک کر بات کرنی ہے۔ اچھا صرف یہی نہیں ہے امام زادوں میں جنہوں نے دعویٰ امامت کیا ہو، آپ کو اور ائمہ تحریم کی اولادوں میں بھی ملیں گے، جیسے کہ 10ویں امام کے فرزند حضرت جعفر طواب کے لیے بھی کہا جاتا ہے دعویٰ امامت کیا، اور بہت سے لوگوں نے جعفر کذاب لکھتے ہیں، حالانکہ جب توبہ کر لی تو بھائی طواب لکھو، کہتے کیونکہ جھوٹا دعویٰ امامت کیا لہذا کذاب۔ اب شیعوں کی عادت عجیب ہے، وہ معاف کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوتے۔ بھائی اتنا تو سمجھ لیں کہ معصوم تو بھائی 14 ہی ہے نا، بے شک اور 80 بھی معصوم ہے، 1,24,000 انبیاء معصوم ہے، اور پھر حضرت عبد المطلب ہو یا جناب ابو طالب، جناب عبداللہ ہو یا مولا ابو الفضل عباس، بی بی زینب ہو یا بی بی خدیجۃ الکبریٰ، بھائی ایسی ہستیاں اور بھی ہیں جو مقام عصمت پر ہیں، لیکن وہ خصوصی درجہ جو ہے وہ 14 کا ہے، تو 15واں تو نہیں ہے نا وہ درجہ۔ اچھا اسی طرح امام بھی 12 ہے، 13واں تو آنا نہیں ہے، قیامت تک نہیں آ سکتا۔ تو اب ہم فضیلت میں تو نہیں مانتے، لیکن قصور بھی معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اور چچا بھتیجے کا جھگڑا اور بھائی بھائی کے جھگڑے بیان کر دیتے ہیں۔ اگر نہ کیے ہوتے نا تو ہماری کتابوں میں جناب عقیل کی شان میں گستاخی نہ ہوتی۔ توجہ چاہوں گا، جناب عباس بن عبد المطلب
اغیار نے جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی کی، وہ بھی چچا بھتیجے کا معاملہ۔ عباس بن عبد المطلب کا مولا علی سے چچا بھتیجے کا معاملہ، اور جناب عقیل اور مولا علی کا بھائی بھائی کا معاملہ۔ تو عزیزو، اب یہ معاملات تو ہوئے، جناب جعفر تواب نے بھی دعویٰ امامت کیا ہے، معاملہ کئی امامزادوں نے کیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیے، ہمیں کرنا یہ ہے، 8ویں امام نے فرمایا کہ آپ کو کسی پر تنقید کا حق نہیں ہے، ان کا معاملہ ہم جانے وہ جانے، آپ کو حق نہیں ہے۔ اب مزید آگے بات کروں، غور کیجئے، اس خاندان میں جھگڑے نہیں ہوتے، یہاں نہ بھائی بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، نہ چچا بھتیجے کا جھگڑا ہوتا ہے، یہ جھگڑا ہی نہیں ہے۔ آئیے میری گفتگو کی جانب واپس لوٹیے۔ میں نے ابتدا سے عرض کیا حالات کیا ہیں۔ منصور زوانقی اس تلاش میں ہے 7ویں امام کون ہے، بھئی جو بھی ہے انہیں قتل کر دیا جائے، 7ویں کی تلاش میں ہے۔ ایسے موقع پر عبداللہ کا دعویٰ امامت اپنے نوائے نفسانی کے لیے نہیں، منصور کی تلواروں کا رخ اپنی طرف کرنے کے لیے آئے۔ منصور کی تلواروں اور تیروں کا رخ اپنی طرف کر لیا، امام موسیٰ کاظم کو محفوظ کر دیا، اور پھر 3 مہینے بعد دعویٰ خود ختم بھی کر دیا انہوں نے۔ تو یہی عزیزو، جعفر تواب کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ یہاں حکمت ہوتی ہے، وہاں سازش ہوتی ہے، یہاں حکمت ہوتی ہے۔ اور پھر کیا تھا ہارون رشید کے دربار میں آ کر، جب اس گھرانے کی ایک کنیز جناب حسنیہ کو لایا گیا، 300 سے زیادہ مفتی موجود تھے، لیکن بی بی حسنیہ کا مقام وہ ہے کہ تنہا امام کی کنیز نے، 7ویں امام کی کنیز نے 300 مفتیوں کو شکست دی تھی، سب کو گونگا کر کے رکھ دیا تھا ہارون رشید کے دربار میں۔ جب کوئی مفتی بی بی حسنیہ کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا، 150 سے زیادہ سوالات کیے تھے بی بی حسنیہ سے، اور سب کے جوابات دے کے سب کو گونگا کر دیا تھا۔ 2-4 سوالات نہیں، اور وہ سوالات فقہ کے نہیں تھے، نماز کے وضو کے مسائل نہیں تھے، روزے حج کے مسائل نہیں، عقیدے کے سوال تھے۔ یاد رکھے، فروع دین کے سوال پہ جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا جب ہوتا ہے عقیدے کے سوال پر ہوتا ہے، اصول دین پہ ہوتا ہے۔ جب مکمل بات ہو گئی نا، سب کو، سب نے سازش کر کے ایک سوال کیا بی بی سے، ایک سوال کہ حسنیہ یہ بتاؤ کہ علی کا اور ان کے چچا عباس کا جھگڑا کیا تھا۔ جناب عباس بن عبد المطلب، رسول اللہ کے بھی چچا، مولا علی کے بھی چچا، کہ جھگڑا کیا تھا؟ دونوں حاکم وقت کے پاس کیوں گئے تھے اپنا فیصلہ کرانے کے لیے؟ آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ کیوں گئے تھے حاکم وقت کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے؟ بی بی حسنیہ کیا جواب دے؟ ہارون رشید ظالم و جابر خلیفہ وقت، حاکم وقت کون ہے؟ انہی عباس بن عبد المطلب کی نسل سے۔ اگر بی بی کہتے عباس غلطی پر تھے تو گردن مار دی جائے گی، اور اگر کہہ دیں نعوذ باللہ کہ مولا علی حق پر نہیں تھے تو کیا ہوگا؟ عقیدہ چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا، پھر کیا رہے گا؟ کچھ نہیں۔ عباس کو باطل کہہ دے تو گردن چلی جائے گی۔ کیا کہے؟ بس ایک بار کہا کہ بھائی جھگڑا تھا ہی نہیں، اس گھرانے میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ توجہ، پوچھا پھر وجہ کیا تھی؟ دونوں علی اور عباس حاکم کے پاس فیصلہ کرانے دربار میں گئے کیوں تھے؟ کہا پھر یہ بھی تو دیکھو حاکم نے کہا کیا تھا، وہ بھی تو سنو۔ کہا کیا کہا تھا؟ کہا حاکم نے کہا تھا تم دونوں میں جھگڑا نہیں ہے، تم فیصلہ کرانے نہیں آئے، تم مجھے ذلیل کرنے آئے ہو، اس لیے کہ جھگڑا تو کیس کیا تھا، مقدمہ کیا تھا؟ مقدمہ یہ تھا کہ حاکم فیصلہ کرے رسول اللہ کی وراثت کسے ملے گی۔ توجہ، کسے ملے گی؟ عباس چچا ہے، علی داماد چچا زاد بھائی، رسول اللہ کی وراثت کس کو ملے گی؟ جب یہ مقدمہ لے کر گئے حاکم کے پاس، حاکم نے کہا تم لوگ فیصلہ کرانے نہیں، میری توہین کے لیے آئے ہو، اس لیے کہ جس کو وارث مانوں گا حکومت بھی اسی کو دینی پڑ جائے گی۔ شاید بات پہنچا نہیں سکا۔ یہ آپ حضرات حالات سے متاثر ہے، درود بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔
گھبرائیے نہیں بھائی، اگر ایک ساتھ 1000-2000 کی FIR کٹ جائے نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنی ہمت پیدا کر کے میدان میں آ جائے. مسئلہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب چند افراد میدان میں ہوتے ہیں. سب کو نکلنا ہوگا، یاد رکھیں سب کو نکلنا ہوگا. اور جب قائد ملت جعفریہ نے اعلان کیا ہے یکم ربیع الاول کا، تو اب باطل مشنری جس طرح چاہے پروپیگنڈا کرے، کچھ بھی دکھاتی رہے، کاغذ دکھائے، فائلیں دکھائے، پرنٹ میڈیا پر بات کرے، الیکٹرانک میڈیا پر بات کرے، سوشل میڈیا پر بات کرے، ہم کسی کو نہیں مانتے جب تک قیادت تصدیق نہیں کر دیتی. ہم آگے بڑھنے سے رکیں گے نہیں، ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اور یاد رکھیں ہمارا مسئلہ کوئی ایک یہ تھوڑی ہے، صرف یہ ایک بل ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو ہمارے ساتھ زیادتیوں کے انبار ہیں، کئی اشروں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں مسلسل. لہذا اب موقع ہے کہ قیادت کی آواز پر آگے بڑھے اس سپاہی کی طرح کہ جو قیادت کے ساتھ ہوتا ہے، جان دینا جانتا ہے، جان لینا جانتا ہے. اگر قیادت کہے آگے بڑھنا ہے تو رکتا نہیں ہے، قیادت کہے گھروں کو لوٹ جاؤ تو پوچھتا نہیں ہے. لبیک یا حسین، یاد رکھیں سوال نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں کیا فیصلہ. یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ سوچنا. اگر عوام سب سوچنا شروع کر دے اور خود فیصلے کرے تو پھر منتشر رہیں گے، مجمع تو رہے گا، یہ مرکز نہیں بنتا، پھر قوت نہیں بنتی. قوت اسی میں ہے. سلام ان تمام علماء پر، وہ تمام تنظیمیں بڑی بڑی جو الگ الگ ناموں سے کام کر رہے تھے لیکن اس قومی مقصد پر سب ایک ہوئے. علماء ذاکرین سب ایک ہوئے اور سمجھ رہے ہیں کہ وقت ہے کہ ایک ہوا جائے. دشمن انتشار کا ہی فائدہ اٹھاتا ہے. تو عزیزو، بات چچا بھتیجے کی تھی تو یہی عرض کر رہا تھا، یہاں چچا بھتیجے میں اختلاف نہیں ہوتا، یہاں بھائی بھائی میں اختلاف نہیں ہوتا. حضرت عقیل پر بات کر کے گفتگو کو ختم کر دوں گا. بلند آواز سے درود بھیج دیجیے محمد علی محمد. ممکن ہے امام موسیٰ کاظم کی جانب کل پھر آؤں، ممکن ہے، یا ہو سکتا ہے بات اور آگے بڑھے. لیکن یہاں جو نوجوانوں سے سوالات ہوتے ہیں، چچا بھتیجے کا اختلاف عرض کر دیا، بھائی بھائی کی جانب. تو عزیزو، جناب عقیل بھی تاریخ کی وہ مظلوم ہستی جن پر اغیار نے بھی انگلیاں اٹھائی اور اپنوں نے انگلیاں نہ اٹھائی تو دل میں ضرور شکوہ کیا آخر یہ عقیل کو ہوا کیا تھا، کیوں وہ امیر شام کے پاس چلے گئے، علی جیسے بھائی کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ تو شکوہ دلوں میں آتا ہے نا، کیوں چلے گئے. تو عزیزو، اس پر بھی جرا ہے اس پر بھی. مولا علی اور جناب عقیل کی عمروں میں فرق کیا ہے؟ آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہے ابو طالب کے بیٹوں کی عمروں میں 10 سال کا فرق تھا چاروں میں. سب سے بڑے جناب طالب، جن کے نام پر عمران کی کنیت ہے ابو طالب، ٹھیک، یہ ہے رسول اللہ کے ہمسن. ان سے 10 برس چھوٹے ہیں عقیل. جناب عقیل سے 10 سال چھوٹے ہیں جناب جعفر طیار. ان سے 10 سال چھوٹے ہیں مولا کائنات حضرت علی. تو مولا کائنات اور عقیل کی عمروں میں کتنا فرق ہوا؟ 20 سال. ٹھیک ہے. مولا علی کو حکومت جو ملی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ 58 برس یا 63 برس کی عمر میں شہادت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. واقعہ کب کا ہے؟ جب آپ مدینے سے کوفہ آ گئے ہیں. 2 سال نکال دیجئے، 60 سال کے تو ہوں گے مولا علی. ٹھیک ہے. مولا علی 60 سال کے. عقیل آئے، کیا کہا مولا علی سے؟ بھائی علی کثیر العیال ہوں، بچے چھوٹے ہیں، کم سن ہے، بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے اس میں گزارا نہیں ہوتا، مقروض بھی ہو گیا ہوں، لہٰذا قرض بھی اتارے اور وظیفہ بھی بڑھا دیں. توجہ، ٹھیک ہے. روایت سنیے نا آپ نے، 12 بڑھا دیں. اور مولا علی نے کیا کیا؟ کہا کہ بھئی وہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے ہاتھ میں تما دی،
سن لیجئے غور سے، مولا علی کی عمر کتنی؟ 60 برس، تو جناب عقیل کی عمر کیا ہوگی؟ 80 برس۔ بھائی 80 برس کی عمر میں پوتا پوتی تو چھوٹے ہو سکتے ہیں، بچے کم سے نہیں ہو سکتے۔ اور بھی ذرا کر سکتا ہوں، چھوڑ رہا ہوں، آگے بڑھوں گا۔ آ گئے شام، امیر شام نے دربار خاص کر آراستہ کیا، علی کا بھائی آ رہا ہے، سفرا ہے، غیر ملکی عمرا ہے، نام نہاد اور بکے ہوئے علماء مفتی دربار میں بیٹھے، علی کا بھائی آ رہا ہے، دربار سجا ہوا ہے۔ جناب عقیل آئے دربار میں، امیر شام نے پوچھا عقیل کیا معاملہ ہے؟ کہا بھائی 10,000 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں۔ کہا 10,000 درہم یہ لیجیے قرضہ اتاریں اور 10,000 درہم اور دیتا ہوں آپ کو۔ کیوں عقیل ٹھیک ہے؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہا عقیل میں نے آپ کا کام کر دیا؟ کہا بے شک آپ نے میرا کام کر دیا۔ کہا عقیل اب میرا بھی ایک کام کر دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ امیر شام۔ کون سا شام؟ جہاں مولا علی کو نعوذ باللہ یہودی اور ڈاکو کہا جاتا، جہاں دمشق کے بچوں کے، شام کے بچوں کے کھلونے چوری کیے جاتے ہیں، اور جب بچہ روتے ہوئے پوچھتا ہے کہاں گیا تو بتایا جاتا ہے ابھی علی نام کا ڈاکو لے گیا۔ یعنی شامیوں کی پرورش شروع سے ہی بغض علی پر کی جا رہی ہے۔ وہ شام جہاں مولا علی کی فضیلت بیان کرنے والا کوئی نہیں، جہاں امیر شام کو رسول اللہ کا عزیز اور رشتہ دار بتایا جاتا ہے، وہاں عقیل سے کہہ رہا ہے وہ میرا ایک کام کر دو۔ کہا کیا کام؟ کہا ممبر پر جاؤ اور تمہارے ساتھ علی نے جو کیا لوگوں کو بتا دو، شام والوں کو بتا دو علی نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ بھائی کوئی غلط بات تو نہیں کہی نا؟ جو علی نے تمہارے ساتھ کیا بتاؤ جا کے شام والوں کو۔ جناب عقیل ممبر پر آئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ پر درود بھیجا اور کہا جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ میں اور علی سگے بھائی ہیں، ماں بھی ایک باپ بھی ایک۔ ابو طالب نے ایک ہی عقد کیا پوری زندگی، بی بی فاطمہ بنت اسد، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، میں علی کا سگا بھائی ہوں۔ اے شام والوں سنو، میرا بھائی علی وہ ہے جس نے اپنے سگے بھائی عقیل کو اس کے حق سے زیادہ ایک درہم بھی نہیں دیا، اس کے حق سے زیادہ ایک درہم بھی نہیں دیا، اس لیے کہ علی تو وہ ہے جو غاصب سے چھینتا ہے، حقدار کو عطا کر دیتا ہے۔ کہا حضرت بس بہت ہو گئی، یہ ممبر سے نیچے آ جائے، ممبر سے نیچے آ جائے۔ آ گئے نیچے، اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئے۔ معاملہ خراب ہو گیا نا، چاہتے تھے کچھ تھے، عقیل نے تو سچ کہا، اسی کو کہتے ہیں حکمت محمد و آل محمد۔ غلط تو نہیں کہا، سچ بیان کر دیا۔ کہا تھا بتا دو علی نے کیا کیا، بتا دیا علی نے کیا کیا۔ اب لوگ بیچ میں آ گئے جو بیچ کے ہوتے ہیں، معاملہ خراب ہو گیا تھا، معاملے کو سنوار دے۔ کہا امیر شام سے یہ جو عقیل ہے نا، یہ ماہر انصاب ہے، عربوں کے شجرے جانتے ہیں، ذرا ان سے کہو کہ ایک دفعہ پھر ممبر پر جائے اور آپ کا شجرہ ذرا بتا دے، تاکہ شام والوں کو پتہ چل جائے کتنے بڑے خاندان سے تعلق ہے، کتنے بڑے خاندان سے تعلق ہے۔ امیر شام نے کہا عقیل ایک زحمت اور ہے، اگر آپ ذرا ساتھ ہیں تو پڑھوں، ایک زحمت اور ہے۔ کہا کیا؟ کہ پھر ممبر پر جاؤ اور ذرا میرا خاندانی تعارف کرا دو، شجرہ بتا دو۔ جناب عقیل ممبر پر آئے، بس اب کیا کہوں، شاعر کی بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ تولا تو بہرحال عبادت ہے بڑی، پر تبرہ میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ آگے جناب عقیل ممبر پر، بھائی اس فروع دین کے دو جو آخری ہے ایک ہو چکا، ایک باقی ہے۔ کہ امیر شام کہتا ہے اس کا تعارف کراؤں، اس کا تعارف کراؤں، شجرہ بتاؤں۔ امیر شام کا نام لیا اور اگلے خانے میں ایک نہیں 3 نام بتا دیے۔ بھائی اب اس سے زیادہ احتیاط میں نہیں کر سکتا، اگلے خانے میں 3 نام بتا دیے۔ بس عرق ندامت حاکم کے پیشانی پر آ گیا، کہا بہت ہو گئی، آ جائیے نیچے۔ تو عزیزو یاد رکھیں، وہ شام جہاں کوئی علی کے فضائل نہیں پڑھ سکتا تھا، امیر شام کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا، عقیل نے علی کے فضائل بھی پڑھے، امیر شام پر تبرہ بھی کیا۔ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے جس کی رگوں میں خون ابو طالب دوڑ رہا ہو۔ بات مکمل نہیں ہوئی، معافی چاہتا ہوں، کچھ وقت اور۔ جب گھر پہنچے نا، 4 کا ٹولہ بیٹھ گیا، یہ تو عقیل نے ذلیل کر دیا۔ کہا کل پھر بلاؤ عقیل کو دربار میں، اب عقیل کو ہم عقیل کی توہین کریں گے چاروں۔ فیصلہ ہو گیا کس کو کیا کہنا ہے۔ جناب عقیل آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، یہ بنی ہاشم کا خاندانی مرض ہے،
یہ آنکھوں کا، اکثر افراد بنی ہاشم کی آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو غلام کے سہارے سے چلتے تھے۔ چاروں نے طے کر لیا کہ کیا کرنا۔ جناب عقیل غلام کے سہارے سے دربار میں آئے، پھر بلایا دربار میں آئے غلام کے سہارے سے، فوراً دیکھیے اگر تاریخ پر آپ کی نظر ہے اور یہ اگر کردار یاد ہے، نام اور کردار، تو آپ پہنچ جائیں گے، میں بہت تیزی سے گزروں گا۔ جیسے ہی غلام کے سہارے سے دربار میں آئے، ابو موسیٰ نے کہا اے بنی ہاشم بات کیا ہے، تم لوگ آخر عمر میں آنکھوں سے اندھے کیوں ہو جاتے ہو؟ عقیل نے کہا آنکھوں کا اندھا ہونا بہتر ہے بجائے اس کے کہ کوئی عقل کا اندھا ہو جائے۔ یہ پوری تاریخ عقیل نے بیان کی ہے، تاریخ دیکھ سکتے ہیں، جگہ صفین اور تحکیم کا واقعہ۔ ابو موسیٰ کو جواب دیا، جیسے یہ جواب دیا دبک کے بیٹھ گیا، فوراً ایک دوسرا بولا، ابن العاص بولا، کہنے لگا اے بنی ہاشم تم خود بہت اکڑتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارے افراد ہی کتنے ہیں؟ دیکھو ہمارے افراد جو ہیں ایک ایک کے بچے کتنے ہیں، ایک ایک کے بیٹے دیکھ لو، ایک ایک کی اولادیں اتنی ہیں، کسی کے 15 کسی کے 20، تمہارے کتنے ہوتے ہیں؟ کسی کے 2 کسی کے 1 کسی کے 3۔ عقیل نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، بس اتنا بتا کہ تو نے کتا دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے۔ کہا شیر بھی دیکھا ہے؟ کہا وہ بھی دیکھا ہے۔ کہا کتے کے بچے کتنے ہوتے ہیں؟ کہا بہت ہوتے ہیں۔ اور کہا شیر کے کتنے ہوتے ہیں؟ کہا 1 ہی یا 2۔ کہا یاد رکھ شیر کے بچے 1 یا 2 ہوتے ہیں مگر سب شیر ہوتے ہیں، اب یہ بھی دبک گیا۔ ابن الشعبہ نے کہا، اب دیکھیے سخت ترین بات کہی ابن الشعبہ نے، توہین کا قانون بنانے والے اب اس قانون پر کب بات کریں گے؟ ابن الشعبہ نے کہا عقیل یہ بتاؤ وہ جہنم میں تمہارا چچا ابو لہب کیا کر رہا ہے؟ ابو لہب چچا نا جناب عقیل کا، مولا علی کا بھی چچا تھا، رسول اللہ کا بھی چچا، اور اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے، تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب یاد ہے؟ تبت یدا ابی لہب، بھائی آغاز ہی ہے یہاں سے۔ تو کیا کہہ رہا ہے تمہارا چچا ابو لہب جہنم میں کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے سخت ترین بات کہہ دی جناب عقیل کو، لیکن عزیزو یہ خاندان ابو طالب ہے، میدان جنگ میں ہو تو کوئی تلوار کے آگے نہیں ٹھہرتا، اور اگر مناظرے کے میدان میں ہو تو کوئی زبان کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ تو سورہ لہب کو پڑھ لیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ آغاز ہے ابو لہب سے، اختتام ہے حمالۃ الحطب پر۔ جیسے ہی کہا تمہارا چچا ابو لہب جہنم میں کیا کر رہا ہے، فوراً کہا اس کی بھوپی حمالۃ الحطب کے ساتھ بیٹھا ہے۔ جناب عقیل جواب دے رہے حمالۃ الحطب کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ بھی دبک گیا۔ امیر شام نے کہا عقیل تم سے گفتگو میں نہیں جیت سکتے، تم بنی ہاشم گفتار کے بے غازی ہو، تم سے نہیں جیت سکتے، اور اب کوئی بات نہیں ہوگی، سیدھے منبر پر جاؤ اور علی پہ لعنت کرو۔ اب ادھر ادھر کی بات نہیں، واضح لفظوں میں علی پر لعنت کرو۔ جناب عقیل بھائی ہم جیسوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، لیکن عقیل کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آئے منبر پر کہ امیر شام کہتا ہے کہ علی پر لعنت کروں تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ امیر شام نے کہا عقیل سمجھ میں نہیں آیا کس پہ لعنت بھیج رہے ہو؟ عقیل نے کہا تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، لعنت خود سمجھتی ہے کون اس کا حقدار ہے۔ عزیزو یہ ہے اس خاندان میں نہ بھائی بھائی کا اختلاف ہے نہ چچا بھتیجے کا۔ تو جب روایت ہی یہ ہے کہ اس خاندان میں کوئی اختلاف نہیں تو ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ انہی کے۔ تو کیوں ہمارے گھروں میں اختلاف؟ میں اس وقت تنظیموں کے اختلاف کی بات نہیں کر رہا، نظریات کے اختلاف کی بات نہیں کر رہا، گھروں کے اختلاف کی بات کر رہا ہوں۔ اگر گھروں میں اختلاف نہ ہوتا تو علماء کے پاس کیس نہ ہوتے، علماء کے پاس سے گوارا تھا، عدالتوں میں مقدمے نہ چل رہے ہوتے۔ کیوں چل رہے ہیں؟ باپ انتقال کر جاتا ہے تو جس کو کم خوف خدا ہوتا ہے دوسرے کے حق پر قبضہ کر لیتا ہے۔ کیوں نہیں ترکے کو ہم اس کے حق کے مطابق تقسیم کرتے؟
عزیزو، فدق کے غصب کرنے پر تبرہ کرنے والے اس وقت تک حق نہیں رکھتے جب تک اپنے قریبی اعزاء کو ان کا حق نہیں دے دیتے، جب تک خود ترکے کی منصفانہ تقسیم نہیں کر دیتے۔ یہ ہمیشہ احساس رہے بے شک میرے حصے میں کچھ کم آئے، میرے پاس کسی کا حصہ نہ آئے، میرے اوپر وبال نہ ہو۔ اور یاد رکھے قطع رحمی نہیں کرنی، کتنا بھی بڑا اختلاف ہو، رشتے کو نبھانا ہے۔ بھائی بہنوں کے رشتے چھوڑے نہیں جا سکتے، نبھانا ہے۔ آج جو قطع رحمی کرے گا یہ صورتحال نسلوں میں چلی جاتی ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیجیے گا، منہ سے نہ کہیے گا، کبھی خود غور کر لیجیے گا، اگر کسی خاندان میں اختلاف ہے، روایت پیچھے سے آ رہی ہوتی، آپ مجلس عزا برپا کرتے ہیں، فرش عزا بچھی ہے، کیا کرتے ہیں یہاں؟ آغاز ہوتا ہے مرثیہ، سلام سوز، بیٹھے ہیں ہمارے مرثیہ خاں، یہی ہے نا؟ اور ابھی مجلس کے بعد نوحہ خوانی ہوگی۔ ان میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیا ذکر ہوتا ہے؟ فضائل اور مصائب بے شک ہوتے ہیں، لیکن صرف یہی تو نہیں ہوتا۔ ان فضائل و مصائب میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سلام ہو، مرثیہ ہو، سوز ہو نہ ہو، کہیں چچا بھتیجے کی محبت کا ذکر ہے، کہیں پھوپھی بھتیجے کی محبت کا تذکرہ ہے، کہیں پھوپھی بھتیجے کے رشتے کا تذکرہ ہے، کہیں ماموں بھانجے کی محبت ہے، کہیں بھائی بھائی کی محبت ہے، کہیں عباس و امام حسین کا ذکر ہے تو کہیں عباس و علی اکبر کا ذکر ہے، کہیں عباس و بی بی سکینہ کا تذکرہ ہے تو کہیں عباس و بی بی زینب کا ذکر ہے، کہیں بی بی زینب و بی بی ام کلثوم کا ذکر ہے تو کہیں امام حسین و آن و محمد کا ذکر ہے، کہیں امام حسین و شہزادہ قاسم کا ذکر ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ صرف اس لیے کہ فضائل پہ داد دے دے اور مصائب میں آنسو بہا لے؟ نہیں، ہم یاد رکھیں جو محبت ان رشتوں میں تھی، ماننے والوں میں بھی وہی عقیدت آنی چاہیے۔ یہ اسی لیے کہ فرش عزا، یہ مجلس حسین کیا کچھ ہمیں عطا نہیں کر رہی، کیا کچھ نہیں دے رہی۔ ہاں، اس بہن کا ذکر جس کا سن تو فقط 4 برس تھا، لیکن اس کی قربانیاں بڑی عظیم ہیں۔ ہاں عزیزو، میرے 12ویں امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس بچی پر جس کے رخساروں کا رنگ پورے راستے بدلتا۔ ہاں، اور مقام بی بی سکینہ یہ ہے، جتنا چاہا ظالموں نے ظلم کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، کبھی معافی نہیں مانگی، نہ روکنے کو کہا، بلکہ گویا بی بی کا اعلان ہی یہ ہوتا تھا، ظالم اگر تجھے پنجہ خونخوار پر ناز ہے تو میرے رخسار کی قوت آزما لے۔ ہاں عزیزو، بی بی کا ذکر کہاں کہاں سے کروں؟ 3 روایتیں آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا، مختصر، یا 4 روایتیں اور گفتگو ختم کر دوں گا۔ مقام جناب سکینہ کو ذرا اس انداز سے بھی دیکھیں، واقعات آپ جانتے ہیں۔ ہاں، بچی تماچے کھا کے سو گئی، سنا ہے نا، شام غریبہ کے بعد جو رات آئی، تماچے کھانے والی سو گئی تھی۔ کیا ایسے میں پھوپھی نے شانہ ہلا کر بیدار کیا، بیٹی سکینہ اٹھو، پانی آ گیا، پانی پی لو۔ یہ ہے سکینہ۔ پوچھا پھوپھی اماں آپ نے بھی پانی پیا؟ 3 دن کی پیاسی کہہ رہی ہے، پھوپھی اماں آپ نے بھی پیا؟ بی بی نے جواب دیا، بیٹی طریقہ تو یہی ہے نا، پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے۔ بس جیسے یہ سنا، ننھے ہاتھ میں کوزہ لیا، مقتل کی طرف چلی، اور جب بی بی زینب نے پوچھا بیٹا کہاں چلی، کہا پھوپھی اماں ابھی آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا۔ میرا علی اصغر بھی تو پیاسا، اسیری ہے، بے محملوں کا جاون ناغے میں بی بی کو اس طرح ظالموں نے باندھ دیا ہے کہ جب اونٹ دوڑتا ہے، بچی کا جسم، اونٹ کی رگڑ، اونٹ کی سخت کھال، روایت میں ہے اونٹ کی پوچھ سکینہ کے خون سے رنگین ہوتی چلی گئی۔
روایت میں ہے مولا سید سجاد کے سامنے جب بھی بی بی سکینہ کا ذکر آتا تھا نا تو بے ساختہ اتنا گریا کرتے تھے کہ غش آ جاتا تھا۔ ایک بار جب غش سے افاقہ ہوا تو ایک صحابی نے پوچھا مولا بہن کا کوئی خاص واقعہ یاد ہے تو بتائیے۔ امام نے کہا کیا بتاؤں، جب ہم سفر میں تھے یہ ظالم رات کو آرام کرتے تھے لیکن دن میں سفر کرتے تھے۔ ہاں دن میں صحرا کی گرمی سے جب اکتا جاتے تھے تو قافلہ روک لیتے تھے۔ ہر صحرا میں پیدل چلتے چلتے میرے پیروں میں آبلے پڑ گئے تھے اور ان آبلوں میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ کانٹے اس طرح پڑ گئے تھے کہ مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، اور جب میں رکتا تھا نا ظالم کمر پہ درے لگاتے تھے۔ ایک بار جب قافلہ رکا میں ناقے کے قریب بیٹھ گیا، میری بہن سکینہ قریب آئی اور میرے آبلوں میں سے کانٹے نکالنے لگی۔ سب کانٹے نکال دیے تاکہ میں چل سکوں۔ اس کے بعد مولا پھر اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا، صحابی نے کہا مولا خوش ہونے کی بات ہے کہ چھوٹی بہن نے اتنا بڑا کام کیا۔ روتے ہوئے کہا ارے جس طرح میرے پیروں میں کانٹے تھے اسی طرح سکینہ کے پیروں میں بھی کانٹے تھے۔ صحابی نے کہا مولا بہن نے آپ کے پیروں کے کانٹے نکالے، آپ بہن کے پیروں کے کانٹے نکال دیتے۔ کہا کیسے نکالتا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ دوسرے روایت سنیے، دوسرے روایت مولا کہتے ہیں جب دن میں تھک جاتے تھے نا خود پانی پیتے بھی تھے اور اسیروں کو دیکھ کے پانی بہاتے بھی تھے۔ قیدیوں کو اتنا تھوڑا پانی دیتے تھے کہ بیویاں وہ پانی بچوں میں بانٹ دیتی تھی، خود پیاسی رہ جاتی تھی۔ لیکن روایت میں ہے جب سکینہ کو پانی کا کوزہ ملتا بچی پانی لے کر سید سجاد کے قریب آتی اور سجاد کی ہتھکڑی و بیڑی پر وہ پانی ڈال دیتی، اور جب سجاد کہتے میری بہن یہ کیا کیا، سکینہ کہتی بھیا یہ تپتی دھوپ، یہ جلتی ریت، ہتھکڑی بیڑی لوہے کی ہے، یہ بھگ رہی تھی، میں نے چاہا کچھ ٹھنڈک پہنچا۔ الا لعنۃ اللہ علیہ الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، تمام بیماروں اور زخمیوں کو شفا عطا فرما، تمام اسیروں اور گمشدگان کو رہائی نصیب فرما، عزاداری امام حسین اور زیارت کے راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو نیست و نابود فرما دے، ہمارے ملک پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما۔ پروردگار مراجعین نظام علماء کرام قائد ملت جعفریہ اور جو لوگ بھی فرش عزا کی خدمت کر رہے ہیں امام حسین کی عزاداری کو قائم رکھے ہوئے سب پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔